در حقیقت یہی ہم سب کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور انعام ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، لفظوں میں کیا بیاں ہو وصف و کمال تیرا، ہر شے سے ہے نمایاں حسن و جمال تیرا، ہر شے سے ہے نمایاں حسن و جمال تیرا، لفظوں میں کیا بیاں ہو وصف و کمال تیرا، لفظوں میں کیا بیاں ہو وصف و کمال تیرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اور انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عظیم امانت ہمارے سپرد کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایسے رجال کال بھی پیدا فرمائے جنہوں نے اس کا بوجھ اٹھایا، اور اللہ کا فضل ہے کہ بر صغیر کے مدارس اور یہاں سے وابستہ لوگوں نے دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا کہ جہاں وہ اس امانت کو لے کر نہیں گئے ہوں، اس کی فکر میں نہیں گئے ہوں اور وہاں کام نہ کر رہے ہوں۔ وہاں میں نے اس حالیہ سفر میں ایسا بھی دیکھا، لاس اینجلس میں مسجد میں تھا، مفتی صاحب کراچی کے ہی ہیں، مرکز میں بھی ایک جماعت آئی، 18-19 سال کی عمر کے بچے، اور دو مصر عرب کے بچے، اور ایک لفظ عربی کا نہیں جانتے، کلمہ پڑھنا تک انہیں نہیں صحیح آتا، قرآن مجید کی 2-3 آیات یا 2-3 صورتیں ابتدائی وہ صرف تلاوت کر سکتے ہیں،
ناظرہ بھی شاید وہ تبلیغ میں تھے، میں ان سے ٹھہرے ہوئے تھے ساتھ، تو میں پوچھتا رہا. تو ایک طرف یہ ماحول اور یہ حالات، جوان بھی ساتھ چل رہے ہیں، بوڑھے بھی ساتھ چل رہے ہیں، اور حضرت کے ساتھ میں نے وہاں وقت گزارا. راتوں کو تہجد ہو رہی ہے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو میرا اسی وقت دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم کام سے وابستہ کیا حضرت کو، اور کیسے ماحول میں، کس طرح کا ماحول اللہ نے ان کی فکر سے، حضرت صاحب نسبت بھی ہیں الحمدللہ، اور مولانا سعید احمد خان صاحب المدنی رحمہ اللہ کے ساتھ وقت گزرا ہے، اور مولانا عبد الماجد جو رحمۃ اللہ علیہ ان سے نسبت ہے، خلافت ہے، حضرت کی خانقاہ ہے ماشاءاللہ. اور حضرت نے ایک ایسی خانقاہ کی بنیاد ڈالی ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا. مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت وہاں اس پورے ایریا کے اندر کچی مسجد اور ان کچے گھروں کے ساتھ وہاں خانقاہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی اس رونق جو انہوں نے بڑی محنت سے رونق سے لگائی ہے، سجائی ہے، وہاں سے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اٹھا کر کے اس کچی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے جوڑنے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے. جنگل اور بیابان میں سخت برفانی طوفان کی موسم کی، اور بار بار اس میں وہاں جمعہ بھی اس وقت میں کئی مساجد میں نہیں ہوا، ایسا موسم تھا. اور الحمدللہ اس شہر کی ایک دن کے اندر کئی مساجد میں بیان کے لیے گئے، موسم کی ساری سختیاں برداشت کی. تو یہ محنت سے ہوتا ہے. جو ماحول بنا، نوجوان جو ساتھ چل رہے ہیں، تہجد میں اٹھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں جو دین کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ حضرت سے بہت بڑی خدمت لے رہے ہیں. فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے کہ جو سب سے بڑا فتنہ آج کل کے زمانے میں ہے وہ ہے اللہ معاف فرمائے دہریت کا، اللہ کی ذات کے انکار کا. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہی فتنہ ہے کہ ایسے نوجوان اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ کی ذات کے ہی منکر ہو گئے ہیں. تو اس زمانے میں ان حالات میں جو حضرت کی کام ہم نے سنے کہ نوجوانوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا اور ذکر کی طرف لے کر آنا اور ذکر اللہ کی محافل کو قائم کرنا یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کا کام ہے، ایک بہت بڑی یہ سعادت ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ کی عطا ہے اور دین ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے حضرت کو اس مقصد کے لیے ہی یقیناً وہاں بھیجا ہوگا کہ وہاں جا کر یہ نوجوانوں میں کام کریں. اور میں نے یہ سنا ہے کہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ کام اگر کسی خانقاہ کا اور کسی شخص کا ہے اور نوجوانوں میں کسی کا اثر نظر آتا ہے تو وہ ہمارے حضرت حافظ سلمان احمد صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تعلیمات کا جو لب لباب اگر ہم کہیں، مجھے معاف کیجئے گا، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن پیارے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ایک خیر کا کلمہ سکھا دینا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. لیکن اگر کسی کو ایمان کے ساتھ جوڑا رکھا جائے اور نوجوانوں کو اللہ اللہ کرنے کا عادی بنا دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی میرا خیال ہے کسی عالم کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے یہ کام لے لے. کل میری مفتی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ہماری مسجد میں کچھ تھوڑا سا ساتھی جمع ہوں گے، آپ بات کر لینا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ سب حضرات آنے والے ہیں تو میں کبھی حامی نہیں بھرتا کہ سارے آپ میرے بڑے ہیں اور ماشاءاللہ فاضل ہیں، اور میں بالکل اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ بات کروں. تو یہ تو مفتی صاحب نے لا کے بٹھا دیا، اور بہت زیادہ مفتی صاحب کا حسن ظن ہے میرے بارے میں. اللہ کرے میں ویسے ہی ہوں. بہت زیادہ حسن ظن کیا مفتی صاحب نے. اور اگر مجھے اندازہ ہوتا آپ سب حضرات تشریف لا رہے ہیں تو میں تو اس قابل ہوں کہ آپ سے سنوں، نہ کہ میں آپ کے سامنے کچھ بات کروں.
تو الامر فوق الادب کی وجہ سے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں دنیاوی لائن سے لوگ بڑے ذہین اور بہت عباقرہ قسم کے اس قسم کے لوگ رہتے ہیں جو ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. تو اسلام کے بارے میں ان کو کافی پتہ ہے, ان کو کافی علم ہے اسلام کے بارے میں. اور ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان علماء ہیں اور دیندار لوگ ہیں جو اسلام کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور اسلام کی کافی فروغ بھی کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بتاتے بھی ہیں اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح بھی کرتے ہیں. تو وہ اس چیز کو بڑی غور سے لیتے بھی ہیں. اس کے دل کے اندر سب پیسے کما رہے ہیں, اس کا دل کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, سادگی آ رہی ہے, کیونکہ ایمان انسان کو خود بخود عزفت نفسی عن الدنیا, اس کا رخ کو خود بخود آخرت کی طرف ایمان کر دیتا ہے. یہ ایمان کی عجیب شان دیکھی کہ اس کا رخ چاہے کون سا بھی ماحول ہو, چاہے کون سا بھی زمانہ ہو, چاہے کون سا بھی قوم, کون سے بھی لوگ ہو اور کیسے بھی لوگ ہوں اور کیسا بھی وقت ہو, لیکن خدا سب پہ غالب. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پہ اتنا بڑا احسان ہے. آپ وہ اس نور کو دے کر چلے گئے, آپ اس نور کو صحابہ کو دیا, تابعین کو دیا, اہل اللہ کو دیا, وہ چلتا آ رہا. تو اس کو حاصل کر کے پھر انسان جب چلتا ہے پھر اس کا رخ اپنی ساری ضرورتوں کے لیے خدا کی طرف, مسائل کے حل کے لیے خدا کی طرف, چیزوں کو کوئی بھی چیز کو پورا کرنا ہے خدا کی طرف, نہ اسباب پہ حاصل کرنا اس کا مقصود, نہ اسباب میں اس کی کامیابی, نہ چیزوں پہ. وہ آ کے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا ان سے سیٹنگ کر لیں یا ان سے دوستی کر لیں. تو ان سے یہ عرض کرتے ہیں دیکھو بھائی, لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين لا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله من خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. تم ایسے جڑو خدا کے ساتھ, تم کو سب سے مستغنی کر دے خدا, تم صرف رب ہی رب لے کے چلو, تم سے خدا لوگوں کو چلائے گا. تم کو لوگوں کو تم کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو تم نہ کسی یہ آئی ٹی والوں کے حوالے کرو, نہ ڈاکٹروں کے حوالے کرو, نہ مالداروں کے حوالے کرو, تم اپنے آپ کو صرف خدا کے حوالے کرو. تو آپ کو عرض کرو یہ سب چیزوں کی اس طرح کی ہم باتیں, اس طرح کی چیزیں اللہ نے ان کے سامنے پیش کی. تو اللہ کا شکر ہے اس میں امریکنس بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں اور اس طرح کے جو مسلمان ہیں, جو نوجوان ہیں, بڑے ہیں, نوجوان ہیں, عورتیں ہیں, امریکن عورتیں ہیں, امریکن مرد ہیں, اور ہر قسم کی چاہے کسی بھی شخصیت ہو. خدا کی شان عجیب بات جب میں دیکھی کہ وہ اس کا اثر فوراً دلوں پہ جاتا ہے. پھر ان کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں, بولنے کی ضرورت نہیں. پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 8 جملے کہتے تھے اور 8 الفاظ کہتے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس پر لوگ مسلمان ہو جاتے. وہ آپ کیا چیز کرتے, آپ ان کو کیا چیز دیتے تھے, وہ سمجھ میں حدیثیں بعد میں کہ اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ نور ان کے دلوں میں منتقل فرماتے. تو منتقل ہونے کے بعد یعنی وہ فوراً دیکھ کر کہتے بس ٹھیک ہے بھائی ختم. اب چاہے ان کو پتھر پہ لٹائیں آگ کے, یا چاہے ان کے 2 ٹکڑے کر دیں بی بی سمیہ رضی اللہ کے, ان کے دل سے وہ چیز نکلتی نہیں تھی کیونکہ وہ اندر گھس چکی ہے. وہ ایمان ایسا ہے کہ جو ہے صبغۃ اللہ انسان بن جاتا ہے تو ایک ایک ریشے کے اندر, اس کے ایک ایک سیل کے اندر, اس کے ایک ایک بال کے اندر وہ خدا کا نور, جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے دعائیں سکھاتے تھے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا فی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی بشری نورا وفی شعری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی وفوق تحتی اللہم اجعل لی نورا وعدنی نورا. اللہ کے نبی علیہ السلام سکھانے کے لیے کہ بس جو انسان اس چیز کو حاصل کرتا ہے پھر اس کے بعد غیر کا تاثر بالکل دل سے نکل گیا, اثرات پھر لوگوں کا اثر دل سے نکل گیا, اسباب کا, چیزوں کا, مخلوق کا, ہر چیز کا, جتنی دنیا کی ہر چیز جو بنائی ہوئی خدا کی ہے اس ساری چیزوں کا اثر دل سے نکل کر سکون اور اطمینان اور خدا کی طرف چلا. دوسرے لوگ جڑتے چلے گئے اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام چلا, اس پہ لوگ آہستہ آہستہ لے کے آ رہے ہیں. تو بس آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش تھی, آپ دعا فرماتے رہیں. میں تو بالکل اس قابل نہیں یہ سب باتیں کرنے کا. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو, آپ کے آنے سے, آپ کے تشریف لانے سے چمن کھل اٹھے. وگردم در کشب ترسم کے مغز استخوا سوزد. جو آپ نے باتیں کی ہیں
उन बातों को अगर हम बयान करें तो ज़बान भी जलती है, और न बयान करें तो मगज़ की हड्डियां जल जाती हैं। इसका मतलब ये है, हिजरत वाली रात महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे थे। आगे एक झोपड़ी बनी हुई थी, उम्मे माबद वहाँ झोपड़ी में तशरीफ़ फरमा थी। आपको भूख लगी हुई थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी थे, उनका ग़ुलाम भी था, एक राहनुमा भी था, रास्ता बताने वाला। झुग्गी के दरवाजे पे आके पहुँचे तो उम्मे माबद से पूछा कि कुछ खाने पीने का है? उसने कहा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा दूध? उसने कहा दूध भी नहीं है। उन्होंने कहा अगर इस बकरी का दूध हम निकाल लें, जो बकरी खड़ी है, उन्होंने कहा यह बकरी तो बीमार है, मेरा मियाँ लेके नहीं गया, रेवड़ में चलने के काबिल नहीं है, ये दूध कहाँ से देगी? उन्होंने कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा इसको बोलो इजाज़त देना इसका काम है, और दूध देना फिर मेरे अल्लाह का काम है। खैर उसने कहा चलो ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर बात कर रहा हूँ, इस्लाम की। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो लेके आओ। वो हैरान हो गई। सबसे बड़ा बर्तन लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला, बर्तन भर गया। आपने मुलाजिम को, वो साथ जो नौकर कहते हैं या रहनुमा कहते हैं या गुलाम कहते हैं, उसको पिलाया। फिर वो जो राह बताने वाला था उसको पिलाया, अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, फिर खुद पिया। और फिर आपने फरमाया ये बर्तन खाली हो गया, फरमाया ये बर्तन फिर लाओ। फिर उसका दूध निकाला और फिर उस बर्तन को भर के रख दिया। अबू माबद जब आया घर पे, उसने कहा तो खुशबू आ रही है, ये दूध का बर्तन कैसे भरा हुआ है? बकरियां तो थी नहीं। उसने कहा एक शख्सियत आई थी। उसने कहा उसका चेहरा कैसे था? उसने कहा मैं तो नहीं जानती थी, चेहरा कैसे था, उसका लिबास कैसे था? उसने कहा मैं उसका नक्शा खींच नहीं सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ चांद कपड़े पहनकर ज़मीन पे आ गया था। सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपका अखलाक, आपकी हुस्न सूरत, हुस्न तो अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को भी दिया था, लेकिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न के साथ साथ जमाल भी दिया था। अकाबिरीन उलमाए किराम और मुसलमान भाइयों, वो हदीस आप उलमा से सुनते हैं हमेशा कि अल्लाह के नाम पर जो भी मजलिस कायम रहती है वो अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रही होती है। भाई अबू हुरैरा और इन हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी कि अल्लाह के नाम पर ये मजलिस मुनाकिद की और हमें नसीहतें सुनने का मौका मिला। अल्लाह ताला मुझे और हम सब को इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा, मंजूर फरमा, तमाम आने वालों को जज़ाए खैर अता फरमा, तमाम आने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा। और हमारे बुज़ुर्ग साहब ने जो भी जुमले हमें फरमाए, इरशादात फरमाए, हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और तमाम आने वाले मेहमानों को मज़ीद और भी बरकतें और जज़ाए खैर अता फरमाए और इस मजलिस को कबूल फरमा और पूरे आलम में इसको फैलाने की तौफीक अता फरमा।